یہ کہانی خاور اور اقصیٰ کی ہے۔ خاور بتاتے ہیں کہ میں ایک شہر میں رہنے والا لڑکا تھا اور اکثر اپنی چھٹیاں گزارنے اپنی پھپھو کے پاس گاؤں جاتا۔ جب میں میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوا تو چھٹیاں گزارنے گاؤں گیا۔ میری پھپھو کے گھر ہی میری کزن اور اس کی بیٹی رہتی تھی۔ اس کی بیٹی کا نام اقصیٰ تھا۔ میری پھپھو اقصیٰ کی نانی اماں لگتی تھیں رشتے میں۔ میں جب وہاں گیا تو میں نے اقصیٰ کو دیکھا، جو مجھ سے تقریباً 4 سال چھوٹی تھی۔ وہ انتہائی بھولی سی صورت والی خوبصورت اور نفیس لڑکی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بہت حسین تھی۔ اقصیٰ میرا ہر کام کرتی تھی، مجھے کھانا دیتی، پانی پلاتی، کبھی کبھی کپڑے دھو کر دیتی، میرے کپڑے استری کر کے دیتی۔ جب بھی کھانا لگتا وہ آ کر مجھے کھانا پیش کرتی۔ اب ہم شہر کے لڑکوں کو تو اس خدمت کی عادت نہیں تھی، کیونکہ میرے سارے کام تو میری امی کرتی تھیں، اور نہ میں نے پہلے شہر میں کبھی کسی لڑکی کو ایسے کام کرتا دیکھا تھا۔ ہم نئے نئے جوان ہوتے لڑکوں کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا، اور میں نے پہلی بار اقصیٰ کو یہ سب کرتے دیکھا، کیونکہ آج تک میری امی کے علاوہ کسی عورت یا لڑکی نے میرے کام نہیں کیے تھے۔ یہ شاید گاؤں کا دستور تھا کہ وہاں کی چھوٹی سی لڑکیاں بھی اپنے گھر آئے مہمانوں کی بہت عزت کرتیں اور انہیں کھانا خود پیش کرتیں۔ اقصیٰ کو یہ سب کرتا دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور میں دل میں خوش ہوتا کہ یار کتنی اچھی لڑکی ہے، ایک دم پرفیکٹ پیکیج ہے، یعنی جو خوبیاں ایک شوہر اور ساس کو چاہیے ہوتی ہیں، سگڑ ہونے والی، وہ سب اس میں تھیں۔ اب میں دل ہی دل میں اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ مجھے وائف میٹیریل کے طور پر لگنے لگی۔ اب اس زمانے میں اس کو اپنی وائف سوچنے لگا کہ یہ تو میری پرفیکٹ بیوی بن سکتی ہے۔ لیکن پھر کچھ دن بعد میں نے اپنے خیال کو جھٹکا اور سوچا کہ خاور، وہ تو تم سے چھوٹی ہے، ایسا مت سوچو اس کے بارے میں۔ ہماری بات بھی نہیں ہوتی تھی ایک دوسرے سے، حالانکہ پورا دن ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن پھر بھی بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بھی مجھ سے بات نہ کرتی، بس جب کھانا دینا ہو یا کھانے کا پوچھنا ہو تو بس میرے ساتھ بات کر لیتی۔ وہ زیادہ تر اپنی نانی اماں یعنی میری پھپھو کے پاس ہی رہتی تھی۔ میں نے اسے ایک دن بولا، اقصیٰ، اب میری چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، کیا تم پھپھو کے فون سے میرے ساتھ کبھی کبھی بات کر لیا کرو گی؟ اس نے ہنس کے ہاں میں سر ہلایا، اور میں خوشی خوشی گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ چھٹیاں گزار کر میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ گھر آتے ہی میں نے اسے میسج کیا، اور پھر بہت لیٹ شام کو اس کا رپلائی آیا۔ ہم نے سلام دعا کی اور ایک دوسرے کا حال چال پوچھنے لگے۔ اچھا، میسج پر بھی ہم ایک دوسرے سے اسٹریٹ نہیں ہو گئے، اور نہ ہی کوئی زیادہ بات کرنے لگے۔ بس ہفتے میں کوئی ایک بار بات ہو جاتی، یا پھر شاید مہینوں میں، کیونکہ اس کے پاس پھپھو کا فون تھا تو ہم دونوں میں ایک کوڈ ورڈ تھا، ڈبل کوشچن مارک۔ جب بھی ہم بات کرنا شروع کرتے تو پہلے ایک دوسرے کو ڈبل کوشچن مارک بھیجتے۔ بس پھر تھوڑی بہت بات ہوتی۔ پھر کچھ وقت بعد گاؤں میں میرا دوبارہ چکر لگا۔ اب وہاں جا کر پھر وہی حالت ہوئی۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے مگر بات نہ کر سکتے۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا۔ میسج پر ہم ایسے بات کرتے جیسے بہت پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں، لیکن آمنے سامنے ہم دونوں کی جرات نہ ہوتی۔ میں نے ہر لڑکی سے بات کی تھی، ہر لڑکی سے میں نے ہنسی مذاق کیا، لیکن نہ جانے اقصیٰ میں ایسا کیا تھا کہ میں اس کے سامنے اسے کوئی بات تک نہ کر سکتا۔ اب پھر سے وہی روٹین شروع ہو گئی۔ وہ میرے کام کرتی رہتی، اس کی نانی اماں بوڑھی تھیں تو وہ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی، انہی کے گھر سے اسکول کے لیے تیار ہوتی۔ وہ ہر روز ہم دونوں کے لیے روٹی بنا کر پھر اسکول جاتے، اور میں پورا دن اس کا انتظار کرتا رہتا۔ ہم گھر میں 3 لوگ ہوتے تھے، اس کے بغیر وقت کیسے گزرتا یہ صرف میں جانتا ہوں۔ پھر وہ شام کو گھر آتی اور ہمیں کھانا دیتی۔ ایک بہت خوبصورت وقت گزرا ہے وہ۔ سردیاں ہوتی تھیں اور ہم تینوں رات کو اکٹھے
آگ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے. وہ گرم گرم روٹی بناتی جاتی اور ہم کھاتے جاتے. وہاں بیٹھ کر بہت لطف اندوز ہوتے. پھوپھو باتیں کرتی اور ہم زور سے ہنستے. اور پھر پھوپھو ہم دونوں کو بہت پیار دیتی. رات کے وقت وہ ٹی وی پر PTV چینل پر ایک سیریل دیکھتی اور میں بس اس کو دیکھتا رہتا. پتہ نہیں لڑکیوں میں ایسی کون سی چھٹی حص ہوتی ہے. ان کو سب محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی ان کو پیار کی نظروں سے دیکھ رہا ہے اور وہ ان نظروں کا مطلب خوب جان جاتی ہیں. وہ بھی میری نظریں محسوس کر رہی تھی مگر کوئی ریئیکشن نہ دیتی. میری نظریں صرف اس کو دیکھنا چاہتی تھیں. وہ ہلکا سا مسکراتی رہتی اور محسوس کراتی رہتی کہ وہ سب جانتی ہے. بڑی ہی پاک محبت تھی. ہم 3 لوگ ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، 3 الگ چارپائیوں پر. مگر مجال ہے کہ ہماری محبت میں کوئی غلیظ سوچ آئی ہو کبھی. بہت ہی نادان، معصومانہ اور کمال کی پاک محبت تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں گئے. اب ہم بڑے ہو رہے تھے. وہ بھی میٹرک میں آ چکی تھی. ایک دن ہم دونوں کی آمنے سامنے بات ہوئی اور بات بھی کیا، بس اس نے کہا میری کچھ پریکٹیکلز کی بکس ہیں، کیا آپ مجھے وہ بنا دیں گے؟ یہ اس لڑکی نے پہلی بار بات کی تھی مجھ سے، ورنہ تو آمنے سامنے ہم سے کچھ نہیں بولا جاتا تھا. میں نے فوراً سے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، 2 بنا دوں. بس پھر میں نے اس کی فزکس اور کیمسٹری کی بکس لیں اور سارا دن اچھی ڈرائنگز بنانے میں لگا رہا. میں وہ لڑکا تھا جس نے کبھی اپنی بک نہیں بنائی تھی، ہمیشہ بازار سے خرید لیتا، لیکن اس کے لیے پورے شوق اور ایمانداری سے وہ بکس بنائی. شام کو وہ گھر آئی اور میں نے اسے بکس دکھائیں اور پوچھا بتاؤ کیسی لگیں؟ تو کہتی ہاں بس ٹھیک ہیں. لو، میں نے اتنی محنت کی تھی اور وہ کہتی کہ بس ٹھیک ہیں. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھی اور جب وہ اسکول جاتی تو آنکھوں میں کاجل لگاتی اور کاجل لگانے سے کیا حسین اس کی آنکھیں لگتی. اور جب وہ نقاب لگاتی باہر جانے کے لیے، وہ لڑکی قاتل نگاہوں والی تھی. بہت ہی حسین لڑکی. اس جیسی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی. بس پھر ایک دن جب وہ اسکول کی تیاری میں مصروف تھی تو میں اس کے پاس گیا اور بولا اقصیٰ آج اسکول مت جاؤ پلیز. وہ بولی کیوں؟ میں نے کہا میں سارا دن اکیلا ہوتا ہوں گھر پر، آج کے دن رک جاؤ، مت جاؤ. وہ کہنے لگی لیکن جانا ضروری ہے خاور. میں نے بولا کوئی ایگزامز تھوڑی ہو رہے تمہارے. وہ بولی ہاں نہیں ہو رہے لیکن کلاس تو اٹینڈ کرنی ہے اور یہ بھی ضروری ہے. بس پھر میں نے مزید کچھ نہ کہا اور دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا. شاید وہ میری آرزو جان گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنا یونیفارم چینج کیے گھر کے کپڑوں میں تھی. میں نے اسے پوچھا ہیں تم اسکول نہیں جا رہی؟ وہ مسکرا کر بولی نہیں بس وہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے چھٹی کرنی ہی پڑی. میں دل میں بہت خوش ہوا اور وہ مسکرا کر چلی گئی. بس پھر اس نے ناشتہ بنایا اور ہم سب نے ایک ساتھ کھایا اور بس پورا دن ہم دونوں کسی نہ کسی کام میں لگے رہے. نہ اس نے کوئی بات کی اور نہ میں کوئی کر سکا. اگلے دن میں اپنے شہر واپس آ گیا اور پھر اسے میسج پر بات ہونے لگی. پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا ہمیں، ہم میسج پر ایسے بات کرتے جیسے بچھڑے کوئی پرانے دوست ہوں. لیکن اس بار میں نے شہر میں رشتہ داروں کی طرف سے بہت باتیں سنی. یہاں شہر میں بہت باتیں ہو رہی تھیں کہ خاور اور اقصیٰ کے بیچ کچھ چل رہا ہے. میں حیرت زدہ ہوا کہ یار ہم دونوں میں اتنا پاکیزہ رشتہ ہے اور لوگوں کی کیا غلیظ سوچ ہے. خیر یہ سب دیکھتے ہوئے میں نہیں چاہتا تھا کہ اقصیٰ کو کوئی بدنام کرے جو اتنی پاک دامن لڑکی تھی. میں نے بالآخر امی کو بول دیا کہ امی مجھے اقصیٰ سے شادی کرنی ہے، آپ اس کا میرے لیے رشتہ مانگ لیں. وہ ہنس پڑی اور کہتی رکو میں تمہاری پھوپھو سے بات کرتی ہوں. جب انہوں نے پھوپھو سے بات کی تو پھوپھو بہت ہنسی اور بہت خوش ہوئیں. شاید وہ بھی ہم دونوں کو
اس نظر سے دیکھتی تھیں کہ خاور اور اقصیٰ شادی کر لیں۔ انہوں نے کہا اچھا رکو، میں اقصیٰ کی ماں سے بات کرتی۔ بس انہوں نے اپنی بیٹی سے بات کی اور پھر میری امی نے اقصیٰ کی امی کو کال کی اور پوری بات کی کہ ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتے ہیں۔ اب وہ مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی اور شاید وہ اتنی چھوٹی کا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس وقت میری عمر 19 سال تھی۔ اس کے والدین شاید یہ سوچنے لگے کہ ابھی مناسب وقت نہیں ہے، لیکن ہم بھی تو صرف رشتہ ہی چاہ رہے تھے، ہم کون سا فوراً سے شادی مانگ رہے تھے۔ خیر، اس کے والدین خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ میرا گاؤں جانا ہوا اور میری قسمت اتنی اچھی ہوتی تھی کہ ہر بار وہ مجھے وہیں ملتی۔ وہ بھی آئی ہوئی ہوتی تھی اپنی نانی کے پاس۔ پھر ایک دن پھپھو نے مجھے کہا اقصیٰ کو اس کی خالہ کے گھر چھوڑ آؤ۔ میں اس کو لے کر نکل پڑا اور پورا راستہ سوچتا رہا کہ یار اسے کیسے بات کروں اور بتاؤں کہ میں نے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ اور پھر فائنلی اس کی خالہ کا گھر آیا اور میں نے گھر کے قریب بول ہی دیا، اقصیٰ کیا تم جانتی ہو ہم نے تمہارا رشتہ مانگا ہے تمہارے والدین سے۔ وہ بولی اچھا، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ میرے بڑے بھائی اور آپ کی چھوٹی بہن کا رشتہ مانگا گیا تھا۔ اس کا بھائی اور میری بہن کی بات چل رہی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا نہیں یار، میں نے بھی تمہارے لیے بولا ہے اور آفیشلی مانگا ہے رشتہ۔ وہ اچھا کہہ کر خالہ کے گھر چلی گئی۔ میں واپس گھر آیا۔ میں گاؤں جاتا ہی اس کی وجہ سے تھا۔ بس پھر گھر آ کر اس کے میسج کا انتظار کرنے لگا۔ کوئی 6 ماہ بعد اس کا میسج آتا اور میں اسی میسج کے انتظار میں رہتا۔ ایک رات دعا کرنے لگا بہت کہ کاش آج رات اس کا میسج آ جائے، اور واقعی میں آ گیا۔ اس رات پہلی بار 9 بجے سے 12 بجے تک اس نے میرے ساتھ بات کی، اور پھر میں کئی مہینوں تک بس وہی چیٹ پڑھتا رہتا۔ میں جب بھی اقصیٰ کو یاد کرتا کہ کاش اسے ابھی دیکھ سکوں۔ پتہ ہے میں اسے اپنے خیالوں میں سوچ لیتا۔ جس حلیہ میں آخری بار اقصیٰ کو دیکھتا، وہ خیالوں میں بالکل ویسی میرے سامنے آ جاتی تھی اور میں اسے محسوس کر سکتا تھا۔ بس پھر کچھ مہینے اور گزر گئے اور ہم دونوں کی فیملیز میں کچھ مسائل ہو گئے۔ بڑوں میں انبن ہوئی تو میرے والد صاحب نے منع کر دیا کہ نہ ہی بیٹی دیں گے اور نہ ہی لیں گے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ میں اور اقصیٰ جو اتنا چاہتے ایک دوسرے کو، اس کا کیا بنے گا؟ یہ بات کرنے کے لیے میں نے اس سے بات کی۔ میں چاہتا تھا کہ اقصیٰ سے اکیلے میں بات کروں کہ اگر گھر والے ہمارا نہیں سوچتے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ یہ بات کرنے کے لیے میں نے اقصیٰ سے بات کی۔ میں نے کہا اقصیٰ، میں نے بہت ضروری بات کرنی ہے تمہارے ساتھ اور میں تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ محرم کی 2 چھٹیاں آ گئیں۔ میں نے فوراً سے تیاری کی اور دوست کے ساتھ نکل پڑا۔ راستے میں نے روزہ کھولا جو کہ محرم کا روزہ تھا، اور ہم دونوں کے لیے بہت دعائیں کی۔ بس وہاں پہنچا تو آگے دیکھا کہ اقصیٰ موجود نہیں۔ میں نے پھپھو سے پوچھا آپ اکیلی ہیں؟ اقصیٰ کدھر ہے؟ وہ کہنے لگیں وہ تو نہیں آئی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ پورے 2 دن انتظار کرتا رہا، نہیں آئی۔ میں بہت پریشان ہوا اور پھر واپس گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس کے میسج کا انتظار کیا۔ اس کے میسج آنے پر میں نے پوچھا اقصیٰ تم کیوں نہیں آئی؟ میں نے تمہارا اتنا انتظار کیا۔ وہ بولی بس میرا دل نہیں تھا آنے کا، تو اس لیے نہیں آئی۔ میں نے کہا اقصیٰ ایسے کیسے؟ ایک لڑکا تمہارے لیے بنا دن رات دیکھے اتنا سفر کر کے آیا اور تم 10 منٹ کا فاصلہ نہیں طے کر سکتی تھی؟ میں نے ہم دونوں سے متعلق بہت ضروری بات کرنی تھی۔ وہ بولی خاور میرا دل نہیں تھا تو بس نہیں تھا، اب آپ بحث کرو گے میرے ساتھ؟ مجھے اس کی یہ بات سن کر بے حد افسوس ہوا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے کیوں اگنور کیا مجھے؟
ہم دونوں نے وعدہ کیا تھا ملنے کا، اور وہ اپنے وعدے پر ہی پوری نہیں اترے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، اور پھر اس دن کے بعد اس نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا میرے ساتھ۔ یہ دکھ مجھے کھائے جا رہا ہے کہ وہ مل تو لیتی، میری بات تو سن لیتی، میں اتنا دور اس کے لیے آیا لیکن وہ نہ آ سکے۔ شاید دونوں گھروں میں رشتے ٹوٹ چکے تھے۔